أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. صدق الله العظيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. سورۃ الشورى کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہے. یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اس سورۃ مبارکہ میں 11 رکوع اور 227 آیات ہیں. اس سورۃ مبارکہ کی ان آیات کے ترجمے سے قبل اس سورۃ مبارکہ کا مختصر سا تعارف سماعت فرما لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت سورہ واقعہ سورت نمبر 56 کے بعد نازل ہوئی تھی. یہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے. اس صورت کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. اسی ضمن میں پچھلے انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہ معجزات دکھائے گئے لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا تھا. اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید و رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائے اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ کفار مکہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر، اور کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے تھے۔ سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کی مدلل تردید فرمائی گئی ہے اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے جتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اسی ضمن میں آیت نمبر 227 نے شعراء کی خصوصیات بیان کی ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ اب ان آیات بینات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح سماعت فرما لیجیے۔ طاسیم، یہ سورت مبارکہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، یعنی جس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اور اگر اللہ کے اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر بتا بھی دیا تو پیارے آقا نے امت کو اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اسی لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ سورت مبارکہ بھی سورۃ الشعراء حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ طاسیم میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کا ٹھیک مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، لیکن اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ کسی زور زبردستی کے بغیر اپنی عقل کو استعمال کر کے اور دلائل پر غور کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرے۔ یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ کو اتنا صدمہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان کو ہلاک کرنے بیٹھے۔